کر کے میری گود کے اندر آ گیا، اور وہ اس قدر آسمان کا چاند چمکنے لگا، اس قدر اس کی ضیاءپاشیاں، اس قدر اس کی نورانی شعائیں کہ مکہ کا کوئی گھر بھی روشن ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مکہ کا ہر گھر روشن ہو گیا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ چاند میری گود میں آیا، اور اس چاند کی نورانیت اور اس کی ضیاءپاشیوں سے میرا گھر منور اور روشن ہو گیا۔ اور آپ کے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ قطب سماوی کے عالم تھے، توریت زبور انجیل کا علم رکھتے تھے، خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ جب سیدہ نے اپنے چاچا زاد ان سے عرض کی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، انہوں نے کہا اگر واقعہ تم نے خواب دیکھا ہے تو اے سیدہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تو بڑی شان والی ہے کہ آخر الزمان نبی کی زوجہ بنے گی، اور آخر الزمان نبی تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ تو آپ فرماتی یہ بات میں نے دل میں رکھ لی، کسی سے عرض نہ کی۔ پھر وقت گزرتا گیا، اور پھر وہ لمحے قریب آتے گئے کہ ادھر سے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا، اگر محمد بن عبداللہ اپنا تجارت کا مال لے جانا چاہیں شام کی طرف تو میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اپنی کنیز حضرت نفیسہ سے کہہ دیا کہ میرے دل کی باتوں کا ابھی برملا اظہار نہ کرنا۔ اور پھر حضور علیہ السلام تیار ہو گئے، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کا سامان لے کے تجارت کا شام کی طرف میرے آقا روانہ ہوئے۔ میسرہ کو کہہ دیا، حضور علیہ السلام کے کپڑے اس وقت حالت ایسی تھی کہ ظاہری کوئی وجاہت اور مال والے نظر نہیں آتے تھے، اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیون زدہ ہیں، بال مبارک بکھرے ہوئے، اور چہرے کے اوپر آثار ہیں سفر کے۔ اس کیفیت کے اندر تو سیدہ فرمانے لگی میسرہ ان کو غلام نہ تصور کرنا، بلکہ ان کو اپنا آقا تصور کرنا۔ میں نے ان کی بڑی شانیں دیکھی ہیں، یہ صادق الوعد الامین ہیں، سچے ہیں، غریب پرور ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ جب مکہ کی گھاٹی سے باہر نکل جاؤ تو جو کپڑے تجھے میں نے دیے اچھی پوشاکیں انہیں پہنا دینا، اور ان کو اچھے اونٹ پہ سوار کر دینا، اور ان کو غلام نہ سمجھنا بلکہ ان کا غلام بن جانا۔ اور راستے میں جو خلاف توقع واقعات کا ظہور پذیر ہو وہ اپنی یاد میں اس کو محفوظ کر لینا، اور جب واپس آؤ تو مجھے وہی باتیں جو وقوع پذیر ہوئی وہ بتا دینا۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا کہ مکے کی گرمی اور تمازت اور شدت گرمی کی وجہ سے برا حال تھا قافلے کا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب میرے آقا چل رہے تھے تو آسمان کا بادل اوپر سایہ کر رہا تھا، اور سفر بڑا اچھا گزرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فاصلے سمٹتے چلے گئے۔ ایک مقام پہ اونٹ جو ہے نیم جام ہو گیا، نیم جام ہو گیا یعنی وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو میرے آقا حضرت میسرہ کہنے لگے آقا اونٹ مر رہا ہے، آپ نے اونٹ کو ٹھوکر ماری، فرمایا تو کسی کی امانت ہے، اس طرح تو کیسے جا سکتا ہے، کل میں نے امانت سپرد کرنی ہے اس کے مالک کے پاس۔ تو آپ نے ٹھوکر ماری، اونٹ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، اور اس مال تجارت کے اندر بڑا نفع ہوا۔ جتنے نفع ہوتے تھے ان سے دگنا نفع ہوا، بلکہ 3 گنا زیادہ نفع ہوا، اور یہ قافلہ خوش اور خرم واپس لوٹا۔ اور سیدہ خدیجہ کبریٰ اپنے گھر کی چھت کے اوپر انتظار کرتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر کیا ہوا، میرے آقا جب واپس لوٹتے ہیں اور ایک اونٹ کے اوپر سوار ہیں، سیدہ نے دیکھا کہ آپ سب سے آگے تشریف لا رہے ہیں، تو کہا جتنا سامان ہے وہ بھی میں آپ کو تحفہ اور ہبہ کرتی ہوں، اور یہ اونٹ بھی آپ کو ہبہ کرتی ہے۔ اور پھر پیغام نکاح بھیج دیا۔ مکے کے بڑے بڑے تاجر، مکے کے بڑے بڑے رئیس، سرمایہ دار طبقہ، ان لوگوں نے حضرت سیدہ
خدیجہ کو نکاح کے پیغام دیے کہ ہم امیر ہیں، پیسے والے ہیں اور رئیس ہیں، آپ ہم سے نکاح کر لیں، لیکن آپ نے کسی کی دعوت کو قبول نہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیج دیا اور عرض کی کہ میں محمد بن عبداللہ سے نکاح چاہتی ہوں۔ حضرت نفیسہ گئی، کہا اگر آپ کو مال بھی مل جائے اور اچھا رشتہ بھی مل جائے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا چاچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ بات کا اظہار ہو گیا اور حضرت ابو طالب اس نکاح کے اوپر راضی ہو گئے اور ادھر سے ورقہ بن نوفل، ادھر سے ابو طالب نکاح کا خطبہ پڑھا اور گواہ قرار پائے، یوں یہ نکاح ہو گیا۔ اور نکاح جب ہو گیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس جتنا مال تھا، جب حضور گھر میں تشریف لائے نا، وہ سارا ان کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو قرآن کے اندر بیان کیا کہ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو مفلسی میں پایا تو ہم نے سیدہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ عرض کی آقا مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، بس دو جہانوں کا سردار مل گیا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی۔ اور عورتوں کی زبانیں وہ دانا اور تشنیع کے تیر برسا رہی تھی اور قریش کی عورتیں، سرداروں کی عورتیں یہ تانے دے رہی تھی کہ سیدہ خدیجہ نے کون سا بڑا کام کیا ہے کہ مکے کے سرداروں کو ٹھکرا دیا، رئیسوں کو ٹھکرا دیا، مالداروں کو ٹھکرا دیا اور ایک غریب اور یتیم سے شادی کر لی، جبکہ میرے آقا کو یتیم کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں در یتیم کہہ سکتے ہیں، یتیموں کے موتی۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے جب یہ باتیں کی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کہ آج تو یہ تانے دے رہی ہیں، آج تو باتیں کر رہی ہیں، کل میرے مرتبے اور مقام کا انہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب قیامت کے دن مومنوں کی ماں بن کے حشر کے میدان میں آؤں گی۔ اور پھر اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، فرمایا کہ مکے کے لوگ جب میرے آقا کو پتھر مارا کرتے تھے تو تسلیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی تھی، اور میرے آقا اکثر ان کی رفاقت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور نبوت والی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ اور میرے آقا فرماتے تھے کہ جب مفلسی کا زمانہ تھا تو میری رفیق حیات نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے آقا کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم جو قبطیہ ماریہ کے بدن سے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے ہوئے، حضرت طیب انہیں طاہر بھی کہتے ہیں، وہ نبوت کے اعلان کے بعد پیدا ہوئے، وہ بھی سیدہ کے بدن سے۔ حضرت قاسم وہ بھی حضرت سیدہ کے بدن سے، اور حضرت کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضور کی 4 بیٹیاں انہی کے بدن اطہر سے ہیں، حضور کی ساری اولادیں تقریباً انہی کے بدن اطہر سے ہیں اور بڑی شان والی خاتون ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام شروع نبوت کے معاملات جب وحی آنا شروع ہوئی، میرے آقا کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ غار حرا کی غار کے اندر اپنے آپ کو میرے آقا نے مقید کر لیا اور 7 دن تک نہ کھاتے نہ پیتے۔ آپ سیدہ وہاں کھانا میرے آقا کو دے کے آتی اور وہ کھانا آپ فرماتے ہیں کہ رکھ دو، اللہ کی یاد میں اس قدر مشغول رہتے۔ حضرت کی آقا آپ نے کھانا بھی کھایا نہیں، اور اگر مجھے اتنا وقت ہی ملا نہیں کھانا کھاؤں، میں تو رب کی یاد میں لگا ہوا ہوں، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دنوں میں پہلی وحی نازل ہوئی اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبریل کو پہلی مرتبہ اس کی اصلی صورت میں کہ اس کے پاؤں زمین پہ لگے ہوئے تھے، اس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا اور وحی لے کے نازل ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا 3 مرتبہ دہرایا۔ میرے آقا فرمانے لگے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر کہا اقرا پڑھیے، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، اقرا بقارئ، آپ پڑھیے۔ میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کو حضرت جبریل نے، اتنی طاقت کا مالک ہے، حضور کو اپنی باہوں میں لے لیا اور زور لگایا۔ میرے آقا کو تھوڑا سا پسینہ آیا، اتنی قوتوں کا مالک ہے جبریل علیہ السلام۔ اور
پھر اس نے کہا کہ آپ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو جب رب کا نام آیا میرے آقا نے اس وقت پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں بھی عبداللہ محدث دہلوی دیگر محدثین و مفسرین بیان کرتے ہیں میرے آقا نے اس وجہ سے بھی نہیں پڑھا، کل کوئی یہ نہ بولے کہ جبریل جو ہے نبی کا استاد ہے۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد رب ہی ہے۔ جب رب کا نام آیا تو پھر آپ نے پڑھا اور واپس آئے، آپ کے جسم اطہر کے اوپر ایک کپی تاری تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عرض کرنے لگی آقا آپ گھبرائیے نہیں، آپ غریبوں کا سہارا ہے، آپ سچا کلام کرتے ہیں اور نیک نامی کے معاملات ہیں، لوگوں کو اچھی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اے سیدہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو، اور لحاف اڑا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر معاملات گزرتے گئے اور وقت یہ آیا وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے نبی اپنے قریبیوں کو اللہ کے لیے دعوت دو اور آگ سے ڈراؤ، جہنم کے شعلوں سے ڈراؤ۔ تو میرے آقا نے اسلام کی دعوت جب پیش کی تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اسلام لانے والی پہلی مسلمان خاتون ہے۔ بزرگوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، غلاموں میں زید بن حارثہ ہے، بچوں میں علی مرتضیٰ شیر خدار 10 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کر لیا۔ اس محبوب زوجہ نے ساری عمر میرے آقا کا ساتھ دیا۔ اعلان نبوت کے بعد دشمنیاں اور بڑھ گئی، مخالف اور بڑھ گئے، یہاں تک کہ 4 سال نہ گزرے تھے۔ بعد نے کہا کہ 3 سال مختلف روایتیں ہیں اور 4 سال اس قدر دشمنیاں بڑھ گئی، بائیکاٹ کر دیا اور مقاطعہ کر دیا گیا، شاہ ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، اور یہ جہاں وقت گزارا، مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں۔ قسم پرسی کا عالم یہ تھا، کھانے کے لیے ختم ہو گئی کھجوریں، کچھ چیز باقی نہ تھی، پتے کھا کے گزارا کیا گیا، چمڑے ابال کے گزارا کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر اس وقت 6، بعد نے 5، بعد نے 8 سال، بعد نے 7 سال کہا۔ اس بچی نے اس مصیبت کو دیکھا اور ان مصائب و انعام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر وہ جو عہد نامہ تیار کیا ہوا تھا کعبے کی دیوار کے ساتھ دیمک نے چاٹ لیا، سوائے اللہ کے نام کے سب ختم ہو گیا، اللہ کا نام نہ چاٹ سکی، اور وہ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ اس وقت 7 سال گزر چکے تھے۔ 7 سال گزرنے کسی آپ 1 مہینہ نہ گزرا تھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب بھی دعوت مفارقت دے گئے، اور 1 مہینے کے بعد بلکہ 1 ہفتے کے بعد ان کے دعوت مفارقت دینے کے بعد آپ کا دل جگر پارا پارا ہوئے جا رہا تھا، چاچا کا غم کھائے جا رہا تھا۔ میرے آقا اپنے چاچا کو یاد کر کے اکثر غمگین ہوتے تھے۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد آپ کی یہ رفیق حیات کا وقت آخری آ گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا ان کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم نے میرا ساتھ دیا ہے، عرض کی آقا آپ جانے والی ہو، آخری وقت آ چکا ہے، اور کوئی خدمت میں کمی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا۔ میرے آقا رو رہے ہیں، عرض کی آقا ایک دل کی خواہش ہے لیکن آپ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی۔ حضور روتے ہوئے اٹھے، میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیجا، کہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اے میری بیٹی فاطمہ میری ایک خواہش ہے، اپنے ابا سے کہہ دو کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا شروع میں جو تہمت آپ باندھا کرتے تھے، میں چاہتی ہوں مجھے کفن کے لیے وہ تہمت نصیب ہو جائے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے میری بخشش فرما دے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سرکار نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا اپنی امی کو جا کے یہ چادر دکھا دو تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ابھی وہ چادر لے کے گئی تھی کہ جبریل امین نازل ہو گئے۔ آج کی آقا آپ اپنی چادر سنبھال لیجیے، آپ کی اس رفیق حیات نے میرے نبی کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا ہے، میں جنت سے اس کے لیے کفن بھیجوں گا، اور میری رحمت آپ کی زوجہ کے لیے ہے۔ اور سیدہ رو رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے میری پیاری خدیجہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں کچھ غم مجھے سرتاج اپنی جان جانے کا، ہم بس آپ کے دن رات کے صدمے اٹھانے کا، نہ جانے آپ پر کیا کیا مصیبت
ستم پرور جفا دنیا کتنے ستم اور ڈھائے گی، یا پھر روتی ہوں اے سر یا پھر میں اس لیے اے سرور کونین روتی ہوں، کیا وہ محبوب کے نام لینے پاسے دور ہوتی ہوں، یا پھر میں اس لیے اے سرور کونین روتی ہوں، کیا وہ محبوب کے نام لینے پاسے دور ہوتی ہوں، میں باندھی آپ کی ہوں بھول نہ جانا میرے آقا، میں باندھی آپ کی ہوں بھول نہ جانا میرے آقا، شفاعت حشر کو باندھی کی فرمانا میرے آقا، یہاں تک کہ آپ کا وصال کا کمال ہوا۔ یہ جنت المعلیٰ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جنت معلیٰ کا جو آخری مقام ہے جسے مقام وجود کہتے ہیں، کہیں آپ کو دفن کر دیا گیا اور وہاں آج بھی آپ آرام فرما ہے، آپ کا قبہ مبارک بنا دیا گیا تھا، اور جو کہ تقریباً 1929 کے اندر سعودی حکومت نے جو قیامت صغریٰ برپا کی، شاہ عبدالعزیز جس کو یہ سعودیہ کا کیمپ کہتے، اس کے حکم سے پیر جماعت علی شاہ صاحب ہمارے بہت سارے اکابرین ان دنوں میں حج پہ تشریف لے گئے تھے، اور سعودی حکومت کے کہنے کے اوپر سیدہ کے قبے کو گرا دیا گیا، اور بہت سارے صحابہ وہاں مدبول تھے، وہاں بلڈوزر چلا دیا گیا، اور ابھی یہ راستے میں تھے مکے اور مدینے کے درمیان، انہیں پتہ چلا کہ جنت المعلیٰ کو مسمار کر دیا گیا، واپس لوٹے۔ شاہ عبدالعزیز نے انہوں نے ملاقات کی خواہش کی، لیکن اس نے ملاقات بھی نہ کی، اور پھر یہ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ ابھی پہنچے نہیں تھے تو جنت البقیع میں بھی اس نجدی حکومت میں بلڈوزر چلا دیا، جو صحابہ کی قبروں کو مسمار کیا۔ اور مجھے یہ بتاؤ، ایک مسلمان کی قبر کے اوپر پیر رکھنا بھی منع ہے، بلڈوزر چلا کے مجھے بتاؤ رسول اللہ کو کس قدر اذیت تکلیف پہنچائی ہوگی، میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اور سیدہ کی روح کتنی بے قرار ہوگی کہ جس رفیق حیات کو حضور یاد کر کے روتے ہیں، جس کے غم میں پریشان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پاک پہ کروڑ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے، بخشے بخشائے لوگ ہیں، اور حضور کی رفیق حیات 10 رمضان مبارک آپ کا وصال باکمال ہے، ہو سکے تو جب آپ گھر میں کچھ پکائیں تو کھانا تیار کریں تو فاتحہ پڑھ کے سیدہ کی روح کو احسان ثواب کا کیا کریں۔ آپ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی بھی امی جان ہے، سیدہ رقیہ کی بھی امی جان ہے، ام کلثوم کی والدہ بھی ہے، حضرت زینب کی اور تمام مومنین کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کا فیض ہمارے اوپر جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔